بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سمجھیں گے پاکستان پینل کوڈ کے جو سیکشنز 332 سے لے کے 337 او تک، یہ جو پورا ہم آج پورشن کرنے جا رہے ہیں یہ ہلٹ کے بارے میں ہے۔ بہت عام ٹاپک ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست اس سے استفادہ ہوں گے۔ جن دوستوں نے میرے چینل بزدار لا فرم کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ 332 بات کرتا ہے ہلٹ کی۔ ہلٹ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کسی کو کوئی درد دے، کوئی زخم دے، کوئی نقصان پہنچائے یا کسی ایسی بیماری کا سبب بنے جو بیماری پھیل جائے یا پھیلنے کا خطرہ ہو، یا پھر وہ اس کے لمز کس کو کہتے ہیں؟ لمز کہتے ہیں جو انسانی جسم کے اندر وہ حصے جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بازو ہیں، ہمارے ٹانگیں ہیں، لمز کو کاٹ دے، یا ہمارے جسم کے کسی آرگن کی جو مشابہت ہے، وہ ہیبت ہے، وہ تبدیل کر دے۔ آرگن کس کو کہتے ہیں؟ دل ہے جو جسم کے اندر لگا ہوا ہے، آنکھیں ہیں، چہرہ ہے، گردے ہیں، ان کی ہیبت چینج کر دے۔ جو اوریجنل ہیبت ہے، فار ایگزامپل چہرے پہ کوئی ایسی چیز ڈال دے جو کہ چہرہ بگڑ جائے یا چہرے کی ہیبت چینج ہو جائے، اس کو ہم کہیں گے ہلٹ۔ اور اس سے ڈیتھ بھی واقع نہ ہو، صرف زخمی ہو، اس کو ہم ہلٹ کہیں گے۔ ہلٹ کی جو اقسام ہیں وہ 5 قسم کی اقسام ہیں۔ پہلی ہے اتلاف عضو، دوسری ہے اتلاف صلاحیت عضو، تیسری ہے شجاع، چوتھی ہے جرح، اور پانچویں ہے آل کائنڈز آف ادر ہلٹ۔ سیکشن 333 کے اندر ہم پڑھیں گے اتلاف عضو۔ اتلاف عضو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان آپ کو کس طرح سے ہلٹ کرے کہ آپ کے جو لمبز ہیں وہ آپ کے تن سے جدا ہو جائیں، یا پھر آپ کے جسم کے کسی آرگن کی جو ہیبت ہے، جو اوریجنل حالت ہے، وہ تبدیل ہو جائے، وہ بھدی ہو جائے، اس قسم کا زخم دے آپ کو، اس کو ہم اتلاف عضو کہتے ہیں۔ سیکشن 334 میں ہم اس کی پنشمنٹ کو پڑھیں گے۔ جو پنشمنٹ ہے اتلاف عضو، اگر ایک انسان کی انٹینشن بھی ہے، نیت بھی ہے، نالج بھی ہے کہ وہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہے یہ ہلٹ ہے، اس سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ سر انجام دیتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے اتلاف عضو اپنی نیت اور نالج کے ساتھ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتھورائزڈ میڈیکل آفیسر، اس سے مشورہ کرتے ہوئے قصاص اس کو اپلیکیبل ہوگا۔ اگر ان کیس کسی وجہ سے قصاص ایگزیکیوٹیبل نہیں ہو سکتا تو پھر ایکوالٹی کے جو پرنسپل ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و سنہ کے مطابق ہم اس کو جو پنشمنٹ دیں گے وہ ہوگی تعزیر، اور تعزیر کے ساتھ ساتھ وہ ہوگی عرش، اور عرش کے ساتھ ساتھ تعزیر بھی جو عدالت ہے وہ اس کو دے سکتی ہے، اور جو تعزیر ہے وہ 1 سے لے کے 10 سال تک اس کو بڑھائی جا سکتی ہے، جو تعزیر کی پنشمنٹ ہے۔ 335 اتلاف صلاحیت عضو۔ اتلاف صلاحیت عضو یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو اس طریقے سے ہلٹ کرے کہ اس کے جسم کے کسی عضو یا آرگن جو ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی انسان آپ کے بازو پہ کوئی چوٹ دیتا ہے اور بازو جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ اتلاف صلاحیت عضو میں آئے گا۔ 336 میں ہم پنشمنٹ پڑھیں گے جو اتلاف صلاحیت عضو کی، وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی انٹینشن بھی ہے، نالج بھی ہے کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس سے اس کے عضو کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے بعد بھی وہ اگر وہ کام کرتا ہے تو ایسے انسان کو سب سے پہلے ہم قصاص کی طرف جائیں گے آتھورائزڈ میڈیکل آفیسر کی کنسلٹیشن کے ساتھ۔ اگر ان کیس کسی وجہ سے اتلاف جو قصاص ہے وہ ایگزیکیوٹیبل نہیں ہو سکتا تو پھر ہم اس کو جو پنشمنٹ ملے گی وہ ایک تو عرش کی ہوگی، عرش کے ساتھ ساتھ عدالت اس کو ایز اے تعزیر 10 سال تک، 1 سے لے کے 10 سال تک کی امپریزمنٹ دے سکتی ہے۔ 336A پاکستان پینل کوڈ کے اندر اس سیکشن کو امینڈمنٹ آئی ہے۔ یہ امینڈمنٹ اس وقت آئی ہے جب ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے بیک ورڈ سٹیز کے اندر لوگوں کو جلانے لگے، تیزاب پھینکنے لگے، پیٹرول پھینکنے لگے۔ تو مینز یہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی انسان کو اگر کسی ایسی چیز سے ہلٹ کرتا ہے جس کی خاصیت تیزابی ہو، فار ایگزامپل پیٹرول تیزابی،
یا فار ایگزامپل اس کے اوپر ایریسینک پھینک دیتا ہے، تیزاب پھینک دیتا ہے، تیزابی خاصیت ہے، یا پھر کوئی ایسی گیس چھوڑ دی جائے جس کو انہیل کرنے سے اس کی سانسوں کی تکلیف ہو جائے، یا پھر کوئی ایسا پوائزن اس کو دے دیا جائے جس سے اس کی موت واقع نہ ہو لیکن اس کے اندر کے جو تمام جو پھیپھڑے ہیں، جو معدہ ہے وہ جل جائے یا وہ ختم ہو جائے، اس قسم کے ہلٹ کو کہتے ہیں کورسیو سبسٹینس۔ 336 اس کے اندر اس کی پنشمنٹ دی گئی ہے، جو بھی کسی بندے کو 336 کے تحت ہلٹ کرتا ہے اس کی جو پنشمنٹ ہے سب سے پہلے جو لائف امپریزمنٹ ہے، منیمم اس کو 14 ایئرز آف امپریزمنٹ دی جائے گی ایز اے تعزیر، اور اس کے ساتھ اس کو جو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا وہ 1 ملین روپیز ہے۔ جتنے بھی ہلٹ ہم نے آج تک اس پورے پی پی سی میں ہم پڑھیں گے یا پڑھ رہے ہیں، سب سے زیادہ جرمانہ فائن 3336 کے اندر امپوز کیا گیا ہے، وہ ہے 1 ملین روپیز۔ 337 سیکشن 300 سیکشن شجاع کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اگر ہیڈ اور فیس کے اوپر کوئی بندہ کسی کو انجری دیتا ہے جو اطلاف عضو میں نہ آئے یا پھر اطلاف صلاح عضو میں نہ آئے، اس کو ہم شجاع کہتے ہیں۔ شجاع 6 قسم کے ہوتے ہیں، ایک شجاع خفیفہ، ایک شجاع مودیہ، ایک شجاع ہاشمیہ، ایک شجاع مناقلہ، ایک شجاع عامہ اور ایک شجاع دامیہ۔ اب شجاع خفیفہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو زخم دے، ہلٹ کرے، لیکن اس طرح سے ہلٹ کرے کہ اس کو زخم آ جائے لیکن اس کی ہڈی زہر نہ ہو۔ شجاع مودیہ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کو ہلٹ کرے اس سے اس کو زخم آ جائے، اور زخم اس طرح سے ہو، فار ایگزامپل اس کے منہ پہ مارا جائے، ہلٹ کیا جائے تو اس کے منہ کے اوپر زخم آ جائے اور ہڈی زہر ہو جائے، تو اس کو ہم کہیں گے شجاع مودیہ۔ شجاع ہاشمہ یہ ذرا تھوڑی سی سخت قسم کی، سمجھ لو گریویس ہلٹ ہوتی ہے، جس کے اندر جب ہلٹ ہوتا ہے تو زخم کے ساتھ ساتھ ہڈی زہر بھی ہوتی ہے اور ہڈی ٹوٹ بھی جاتی ہے لیکن ڈسلوکیٹ نہیں ہوتی، اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے، ٹوٹ کے ادھر ہی ٹھہر جاتی ہے۔ پھر شجاع مناقلہ وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو ہلٹ کرتے ہیں، اس طرح سے ہلٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کا ہڈی زہر بھی ہوتی ہے زخم والی جگہ پہ، ہڈی ٹوٹ بھی جاتی ہے اور ڈسلوکیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ شجاع عامہ، شجاع عامہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اس طرح سے ہلٹ کرتے ہیں کہ اس کے جو ہیڈ کا جو سکول ہے وہ نہ صرف ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس کی نیچے والی جو جھلی ہوتی ہے، ممبرین ہوتی ہے، وہ بھی زہر ہوتی ہے، زخم جو ہوتا ہے وہ اس جھلی کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے، اس کو شجاع عامہ کہیں گے۔ شجاع داہمیہ وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو ایسے ہلٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو دماغ کی جو سکول ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جو زخم ہے وہ اس کی جو دماغ کی ممبرین ہے اس کو توڑتا ہوا وہ اس کے خلیوں کو زخمی کر دیتا ہے، اس کو ہم شجاع داہمیہ کہیں گے۔ 337 اس کے اندر ہم پڑھیں گے جو پنشمنٹ ہیں ہمارے پاس شجاع کی۔ اگر ایک انسان کو انٹینشن ہے اور نالج ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس سے ہلٹ ہوگا، اس کے باوجود وہ کرتا ہے، تو پھر ان جو ہم نے شجاع پیچھے پڑھے ہیں ان کے یہ سزائیں اس کو ملیں گی۔ شجاع خفیفہ اس کے اندر اس کو جو پنشمنٹ ملے گی وہ دمن کی ملے گی، دمن کے ساتھ ساتھ اس کو 2 سال کی امپریزمنٹ ایز اے تعزیر دی جا سکتی ہے، کمپلسری نہیں ہے، دی جا سکتی ہے۔ شجاع مودیہ اس کے اندر سب سے پہلے اس کی جو پنشمنٹ ملے گی وہ عرش کی ملے گی، اور عرش کی جو ویلیو ہوگی وہ 5% آف دیت ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کو تعزیر کے طور پہ 5 سال کی امپریزمنٹ بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے شجاع ہاشمہ، اس کے اندر اس کو جو پنشمنٹ ملے گی وہ اس کو عرش کی ملے گی، اور عرش کے اندر اس کو 10% آف دیت جو ہے وہ ایز اے عرش دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس کو کورٹ تعزیر کی پنشمنٹ بھی دے سکتی ہے، اور تعزیر اگر اس کو ملے گی تو وہ 10 سال تک کی ہوگی، 1 سے لے کے 10 سال تک اس کو تعزیر مل سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے شجاع مناقلہ، اس کے اندر جو اس کو پنشمنٹ ملے گی وہ عرش ہوگی، اور عرش جو ہوگی وہ 15% آف دیت کی ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کو تعزیر بھی دی جا سکتی ہے جو 1 سے لے کے 10 سال تک کی ہوتی ہے۔ اور شجاع عامہ میں جو اس کو پنشمنٹ ملے گی وہ 1/3 آف دیت ملے گی، یعنی 33% آف دیت جو ہے وہ اس کو ایز اے عرش دینا پڑے گا، اور اس کے علاوہ اس کو 10 سال تک کی
जो इम्प्रिजमेंट है वो किसी भी डिस्क्रिप्शन में है, वो मिल सकती है, वो 1 साल भी मिल सकती है, 10 साल भी मिल सकती है, कोई भी मिल सकती है, इनके दरमियान में मिल सकती है। फिर आखिरी है शुजाअत दाहमिया। इसके अंदर उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो अर्श होगी, और यहाँ पे जो अर्श की जो वैल्यू होगी वो 1/2 ऑफ अर्श दियत होगी, और उसके अलावा 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट एज ए ताज़ीर भी उसको दी जा सकती है। आगे हम पढ़ेंगे 337C। ये बात करता है हमारे ऊपर जुरहा के बारे में। अब जुरहा क्या है? जुरहा ये है कि हेड और फेस को छोड़ के अगर जिस्म के किसी भी हिस्से पर कोई आपको ज़ख़म दिया जाता है, चाहे वो टेम्परेरी हो या वो परमानेंट हो, और मार्क का निशान भी हो, उसको हम जुरहा कहते हैं। जुरहा 2 किस्म की होती है, एक जायफ़ा और दूसरी है गैर जायफ़ा। 337 उसके अंदर 337C के अंदर हम पढ़ेंगे जायफ़ा क्या है। जायफ़ा ये है कि कोई बंदा आपको ज़ख़म देता है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंस्ट्रूमेंट है वो आपको इस तरह से आपको हर्ट करता है कि वो पेट के अंदर तक चला जाता है, कैविटी के अंदर तक, यानी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए जो इंस्ट्रूमेंट, और आपको ज़ख़म मिले, उसको हम जायफ़ा कहेंगे। 337D के अंदर पनिशमेंट दी गई है। जायफ़ा की जो पनिशमेंट है वो अगर एक बंदे को इल्म है और नॉलेज भी है और नियत भी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो इसके हल्ट का सबब बनेगा, फिर भी वो करता है, तो कुरान और सुन्नह के मुताबिक उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो 1/3 ऑफ दियत मिलेगी, और उसके अलावा उसको ताज़ीर भी दी जा सकती है जो 1 से लेकर 10 साल तक की होती है। 337E ये गैर जायफ़ा की बात करती है। हर वो ज़ख़म जो कि जायफ़ा नहीं है वो गैर जायफ़ा में आएगा। जायफ़ा में तो ये था कि आपको ज़ख़म मिले कि अंदर तक चली जाए, इसके अलावा कोई ज़ख़म होता है जो अंदर तक ना चला जाए इंस्ट्रूमेंट, तो वो उसको हम गैर जायफ़ा कहेंगे। गैर जायफ़ा 6 किस्म का होता है। पहला है हमारे पास वो है दामिया, दूसरा है बादिया, तीसरा है मुतलाहिमा, चौथा है मौधिया, पाँचवा है हाशिमा, और छठा है मुनाकला। बादिया ये है कि जहाँ पर आप किसी को ज़ख़म देते हैं, मीज़ रैप्चर करते हैं स्किन को, और स्किन रैप्चर करने के बाद सिर्फ ब्लड आता है, उसको हम दामिया कहते हैं। अब लेट आपके एग्ज़ाम्पल भी दें, इसकी लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास है पड़ी। मलिक रियाज़ की बेटी ने जो तशद्दुद किया था उज़्मा खान के ऊपर और FIR हुई थी, तो उसके ऊपर भी 337F1 लगा था। इसकी जो पुनिशमेंट है 337F1 में पुनिशमेंट दी गई है दामिया की, और दामिया की पुनिशमेंट है आपको दमन देना पड़ेगा। दमन क्या है, कोर्ट डिसाइड करेगी जो नुकसान हुआ है, और 1 साल की इम्प्रिजमेंट। बादिया ये है कि आप किसी को ज़ख़म देते हैं, लेकिन उसमें उसकी जो वो है हड्डी है वो ज़हर नहीं होती, सिर्फ़ उसके जो ऊपर का जो लैशेज़ हैं वो सारे तरतीब में कट जाते हैं, इसको हम बादिया कहते हैं। 337F2 के अंदर बादिया की जो पुनिशमेंट है वो दी गई है। वो इसकी जो पुनिशमेंट है वो उसको दमन लगेगा, दमन के अलावा उसको 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। फिर है हमारे पास मुतलहमिया ये है कि आप उसको हल्ट करते हैं इस किस्म से कि उसका ज़ख़म कुचला हुआ होता है, बेढंगा किस्म का उसका जो ज़ख़म होता है, उसको मुतलहमिया कहते हैं। मुतलहमा की जो हमारे पास पुनिशमेंट है वो 337F3 के अंदर दी गई है। एक तो उसको दमन लगेगा, दमन में अदालत उसको देखेगी जो भी उसकी सज़ा होगी। दमन के अलावा उसको 3 साल की इम्प्रिजमेंट भी दी जा सकती है, 1 से लेकर 3 साल तक कोई भी इम्प्रिजमेंट उसको दी जा सकती है। फिर हमारे पास आती है मुदाहिया में ये है कि आप किसी को ज़ख़म देते हैं इस किस्म से कि उसको ज़ख़म के साथ साथ उसकी जो हड्डी है वो ज़हर होती है लेकिन टूटी हुई नहीं होती, उसको मुदाहिया कहेंगे। और उसके अंदर उसको जो सज़ा मिलेगी वो सज़ा 5 साल तक इम्प्रिजमेंट भी होगी, और उसके अलावा उसको दमन भी देना पड़ेगा। फिर हाशिमा ये है कि भी आप उसको ज़ख़म देते हैं, ज़ख़म इस तरह से देते हैं कि ज़ख़म के साथ साथ हड्डी ज़हर होती है, लेकिन हड्डी ज़हर होने के साथ साथ टूटी भी होती है लेकिन डिसलोकेट नहीं हुई पड़ी होती। इस केस में उसको दमन जो पनिशमेंट है जो 337F4 के अंदर दी गई है उसको दमन की पनिशमेंट होगी। दमन के अलावा उसको 5 साल तक की ताज़ीर की सज़ा भी दी जा सकती है।
پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس مناقلہ کے اندر آپ کسی کو زخم دیتے ہیں اور اس زخم میں اس کا زخم بھی زہر ہوتا ہے، ہڈی بھی زہر ہوتی ہے، ہڈی ٹوٹ بھی جاتی ہے اور ہڈی ڈسلوکیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں اس کو جو پنشمنٹ ملے گی وہ دمن کی ہوگی، اور دمن کے ساتھ ساتھ اس کو تعزیر بھی سزا دی جا سکتی ہے جو 1 سے لے کے 7 سال تک کی ہوتی ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے 337 جی۔ 337 جی کیا ہے؟ 337 جی ہے، آپ کسی کو ہلٹ کرتے ہیں لیکن آپ ریش ڈرائیونگ سے ہلٹ کرتے ہیں۔ آپ اس قسم سے ریش ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ ہلٹ ہو جائے۔ جب وہ ہلٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دمن یا عرش کی کوئی بھی پنشمنٹ وہ ملے گی جو وہ دیکھیں گے کہ ہلٹ کس قسم کا ہے۔ دمن کا ہے دمن ملے گا، عرش ہے تو عرش ملے گا۔ عرش کے ساتھ ساتھ کورٹ اس کو امپریزمنٹ بھی دے سکتی ہے ایز اے تعزیر، اور وہ جو تعزیر کی جو امپریزمنٹ ہے وہ 5 سال کی ہوگی۔ 337 ایچ کیا ہے؟ 337 ایچ یہ ہے کہ آپ کسی کو ہلٹ کرتے ہیں اپنے کسی نیگلیجنٹ ایکٹ کی وجہ سے۔ نیگلیجنٹ ایکٹ کی مطلب یہ ہے کہ مینز آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کوئی ایسا مینز فار ایگزامپل آپ ہوائی فائرنگ کر دیتے ہیں یا اور ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں بندے مر جاتے ہیں، نیگلیجنٹ ایکٹ ہو گیا نا، تو اس کے اندر آپ کو دمن اور عرش کی جو ہے وہ بھی سزا ملے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو تعزیر بھی مل سکتی ہے جو کہ 3 سال تک کی ہو سکتی ہے۔ پھر ہے 337 جے۔ 337 جے یہ ہے کہ آپ کسی کو یعنی کہ مارتے ہیں، پوائزن کے ذریعے مارتے ہیں، یعنی کوئی آپ اس کو ایسی چیز کھلا دیتے ہیں جس سے اس کو نشہ آ جاتا ہے، جس سے اس کو فار ایگزامپل یا ایسے آفینس کا سبب بنتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کے گلے میں اٹک جاتی ہے، اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، اس کو وہ مرتا نہیں ہے لیکن اس کو وہ پوائزن والی تمام یعنی کہ خصوصیات اس ہلٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس کیس کے اندر آپ کو دمن یا عرش میں سے جو سزا ہے وہ ملے گی، اس کے علاوہ 10 سال تک کی سزا مل سکتی ہے۔ پھر ہے 337 کے۔ یہ وہ قسم کا ہلٹ ہے جو عموماً پولیس والوں پہ لگتا ہے۔ پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ پولیس والے یہ کرتے ہیں اپنی بات اگلوانے کے لیے، اپنی یا ملزم سے کنفیشن کرانے کے لیے، یا ملزم سے کسی ویلیوبل سیکیورٹی یا کسی پراپرٹی کے بارے میں بیان دلوانے کے لیے اس کو مار پیٹ کرتے ہیں، مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کا کام ہو تو اس کے اوپر جو ہلٹ لاگو ہوگا وہ 337 کے اندر ہوگا، اور اس کے اندر اس پہ قصاص، عرش، دمن جو بھی لاگو ہوگا اس قسم کی سزا اس پہ لاگو ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کو ایز اے تعزیر 10 سال تک کی سزا مل سکتی ہے۔ 337 آئی وہ یہ ہے کہ بھی آپ کسی کو جو ہلٹ ہم نے پیچھے ذکر کیے ہیں اس کے علاوہ کوئی ہلٹ اگر دے دیا جائے، فار ایگزامپل کوئی بندہ کسی کو غریبیت ہلٹ دیتا ہے، اس قسم کا غریبیت ہلٹ دیتا ہے جو ہم نے پیچھے ذکر کیے ہیں، گلے کا، منہ کا، پیٹ کا، اس کے علاوہ کوئی عرش دیتا ہے اور جس کے اندر ایٹ لیسٹ وہ 20 دن تک بستر سے نہیں اٹھ سکتا، یا اس کو پین ہوتا رہتا ہے، یا وہ شدید تکلیف میں ہوتا ہے، اس قسم کا اگر ہلٹ اس کو دے دیا جائے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے، غریبیت ہلٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا غریبیت زخم جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو دے دیا جائے تو پھر اس کے اوپر عرش یا دمن وہ لاگو ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کو سزا مل سکتی ہے ایز اے تعزیر جو 1 سے لے کے 7 سال تک ہوگی۔ اس کا سب سیکشن 2 کہتا ہے اگر کوئی ایسا اس کو ہلٹ دیا جائے جو اس کے اوپر اس میں بھی نہیں آتا، جس کے اندر کہ وہ 20 دن بستر پہ پڑا ہوا ہو، ایسا ہلٹ ہو جس میں وہ 5-6 دن ایڈمٹ رہتا ہے، پھر اس کو جو سزا ملے گی وہ اس کو 2 سال تک کی امپریزمنٹ بھی دی جا سکتی ہے اور اس کو دمن بھی لگے گا۔ اس کے علاوہ ہے 337 ایم۔ اب 337 ایم کیا ہے؟ 337 ایم یہ ہے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جہاں پہ ہلٹ جو ہے، جہاں پہ قصاص، ہلٹ میں قصاص لاگو نہیں ہوگا۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ جو جس نے افینڈر ہے اگر وہ انوسینٹ ہے، انسین ہے، یا پھر وہ مائنر ہے تو پھر قصاص لاگو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ اس نے اس کو زخم دے دیا ہے یا زخم دینے کے قابل بنا ہے، پھر اس کو عرش بھی لگے گا اور تعزیر میں امپریزمنٹ بھی اس کو لگے گی۔ دوسرا،
اگر اس نے یہ جو کام کیا ہے، یہ جو ہرٹ پہنچایا ہے ملزم نے، اس نے کسی کے کہنے پہ اگر ہرٹ پہنچایا ہے، پھر بھی اس کو قصاص لاگو نہیں ہوگا، لائبل نہیں ہوگا قصاص. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو تعزیر میں سزا دی جائے گی اور عرش بھی اس پہ لگے گا. تیسرا، اگر آپ جس کو ہرٹ لائبل ٹو قصاص ہے، وہ اگر اس نے فار ایگزامپل کسی کا بازو کاٹ دیا ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے اور اس کا اپنا خود کا بازو کٹا ہوا ہے، پھر بھی اس پہ قصاص لاگو نہیں ہوگا ہرٹ کے اندر. تیسرا، چوتھا، ایک بندہ اس نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے، فار ایگزامپل آنکھ جب پھوڑ دی ہے تو اس کی اپنی، وہ شروع سے اندھا تھا، اس کی آنکھ اپنی بھی نہیں تھی، تو وہاں بھی جو ہے ہالٹ میں قصاص لاگو نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ہے کہ ایک 337N، وہ یہ ہے کہ جہاں پر قصاص لگ گیا لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا. وہ کون سی وجوہات ہیں جہاں پہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا؟ فار ایگزامپل ایک بندے نے کسی کو ہرٹ کیا اور ہرٹ کے اندر اس کو سزا مل گئی قصاص کی، لیکن ہرٹ کی سزا ملنے سے پہلے افینڈر فوت ہو جاتا ہے. پہلی سچویشن یہ ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ اگر افنڈر کو ایک قصاص کی سزا مل گئی ہے کہ بھی اس کا گردہ ایسا نکالا، ایسا گردہ نکال لو، اس نے گردہ ڈیمیج کیا ہے، لیکن اس کا اپنا گردہ ہی نہیں ہے، وہ لاسٹ ہے، یا اس گردے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو پھر بھی اس کو اس ہرٹ کے اندر قصاص اس کو ایگزیکیوٹیبل نہیں ہوگی. تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جو افینڈر ہے، جس نے جرم کیا ہے، جس پہ قصاص لگ گیا ہے، اس کو وکٹم نے معاف کر دیا ہے کمپاؤنڈ کے اندر یا بدل صلح کے اندر، پھر بھی لاگو نہیں ہوگا. چوتھی وجہ، جس نے جو وکٹم ہے، جس نے افینڈر ہے، جس نے یہ کام کیا ہے، اس کے اوپر قصاص لاگو ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ بھی فار ایگزامپل پہلے بھی ہم نے یہ ایگزامپل دی تھی کہ اگر شوہر نے اپنے سالے کو زخمی کر دیا ہے اور سالے کا لینا ہے جو قصاص وہ لینا ہے بیوی نے، اور بیوی فوت ہو جاتی ہے، تو پھر اس جو کون قصاص لے گا؟ تو بیوی کا جو بیٹا ہے، جو شوہر کا بیٹا ہے، وہی لے گا. تو وہ اس کا انسٹنٹ والی ہو جاتا ہے اور اس پہ لاگو نہیں ہوتا. تو اس کیس میں بھی وہ قصاص لائبل نہیں ہوگا. ایک اور چیز، اگر اس نے عزت کے نام پہ ہرٹ کیا ہے، یا اس نے وہ ہیبوچول ہے، ایسا کام کرنے کا ملزم ہے، وہ کرتا رہتا ہے اس قسم کے کام، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پہ قصاص کے ساتھ ساتھ تعزیر بھی اس کو ملے گی. لیکن جو تعزیر ملے گی وہ جس قسم کا اس نے ہرٹ کیا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ کہوں کہ اس نے مناقلہ کا ہرٹ کیا ہے جس کے 7 سال کی امپریزمنٹ ہے، تو 7 سال کا 1/3 اس کو لازمی ایز اے تعزیر ملے گی. یعنی اس کو جو سزا تعزیر میں ملے گی، وہ عرش کے علاوہ وہ 1/3 آف ٹوٹل میکسیمم جو امپریزمنٹ پہ ہے اس کا ملے گی. اب جو ہمارا لاسٹ سیکشن ہے ہرٹ کے اندر، وہ ہے 337O، والی کون ہوگا؟ سب سے پہلے تو وکٹم والی ہوگا. دوسرا، اگر وکٹم مائنر ہے، انسین ہے، تو پھر اس کا باپ، اس کا دادا، وہ لوگ والی ہوں گے. تیسرا، اگر وکٹم قصاص لینے سے پہلے مر جاتا ہے تو وکٹم کے جو وارث ہیں وہ والی ہوں گے. تیسرا، اگر وکٹم کا کوئی والی نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ اس کیس میں والی ہوگی. امید ہے آپ اس سے استفادہ ہوئے ہوں گے. اللہ آپ کو حافظ و ناصر. اللہ حافظ.